نماز وطر کا صحیح طریقہ ادا کرنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ نماز وطر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بخاری کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت پڑھتے تھے، اور جب آپ کو ختم کرنا ہوتا تو آپ ایک رکعت پڑھ کر کے وطر کر لیا کرتے تھے۔ ایک رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عام نمازوں کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے اور آپ سینے کے اوپر نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد میں ثنا وغیرہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے، سورہ کوئی بھی، بہتر یہ قل هو اللہ پڑھ لیں، بہتر ہے پڑھ کے، اور اس کے بعد میں آپ رکوع کریں رفع دین کر کے، اور اس کے بعد رکوع سے جب سر اٹھائیں تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ، اور دیگر صحابہ سے، کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے، سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جب دعائے قنوت ختم ہو جائے تو آپ جو ہے چلے جائیں سجدے کے اندر، یہ، اور پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اور اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، اور پھر وہی 1 رکعت جیسے ابھی آپ کو میں نے بتلایا اس طرح سے آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ الگ نہیں، 2 سلام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے تو، اور ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں 2 رکعت پڑھ کے آپ بیچ میں نہ بیٹھیں، تشہد نہ کریں، بلکہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جیسے 1 رکعت آپ نے پڑھی ہے اس طرح پڑھ کے، اور پھر آخر میں تشہد کریں اور سلام پھیریں۔ یہ طریقہ ہے وطر پڑھنے کا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے ہمارے ملکوں کے اندر کہ یہ کر کے، یعنی وہ بیچ میں رفع دین کر کے پھر نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قل اللہ یا کوئی بھی سورت پڑھ کے پھر اللہ اکبر، تو یہ جو اللہ اکبر کے یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی نے جس طرح نماز پڑھی ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔